خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں شامل، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین، صحابی قصر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المؤمنین عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، وہ جو صرف عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے حوض کوثر پر بھی رفیق ہوں گے، جیسے سفر ہجرت میں میرے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ اور ہر گھڑی تائید و نصرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق و گواہی آپ نے دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و سچ کی تائید کرنے کا لقب صدیق عنایت کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بچے کو زندگی دراز ملے۔ ان وجوہات کی وجہ سے لقب عتیق پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ آپ ایک اعلیٰ اخلاق رکھنے والے شخصیت تھے، نہایت ہی رحم دل، دیانتدار، راست باز اور شریف النفس تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ابو قحافہ کے گھر میں عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے حضور سے سلسلے نسب 7ویں پشت میں مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین آپس میں چچا تھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر شرکائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معتمر تھے۔ ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عمر پائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے فرزند ارجمن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ام الخیر سلمہ بنت سخر کو ابتدا ہی میں حلقہ بکوش اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہا نے بھی طویل عمر پائی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے، لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ آپ بچپن سے اعتدال، پاک باز اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دنسا ہوا تھا۔ آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے ضمائم سے ہمیشہ نفور رہے۔ آپ طبعاً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے محترز رہتے تھے۔ آپ نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے تو آپ نے فرمایا نعوذ باللہ کبھی نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بدن سے بو آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا اور آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا، چنانچہ آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ آپ قریش میں بڑے بامروت اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔ مصائب کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتے اور مہمانوں کی خوب مدارات و توجہ بجا لاتے۔ لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کر مشورہ لیا کرتے اور آپ کو اعلیٰ درجے کا صاحب الرائے سمجھتے تھے۔ آپ انصاب اور اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے پرانے رفیقوں اور دوستوں میں سے جس سے بھی ملتے اسے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے۔ واضح نشانات اور مضبوط دلائل کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ان کے سامنے پیش کرتے۔
اکابر قریش اور عرب کے سرداروں کی ایک جماعت آپ کی مبارک ہمت کی برکت سے گمراہی کی وادی سے چشم ہدایت پر پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے کہ ہمارے ابا جان جس روز ایمان لائے پھر گھر آنے کے بعد ہم سب کو اسلام کی دعوت دی، جب تک ہم سب دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو گئے اور رسول اللہ کی تصدیق اور دین توحید کو قبول نہیں کر لیا، مجلس سے نہیں اٹھے۔ آپ وہ واحد صحابی ہے مہاجرین میں سے جن کے والدین نے اسلام قبول کیا اور جن کی 4 نسلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی بلکہ سبھی حلقے بگوش اسلام ہوئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ ان کے علاوہ ابوبکر صدیق کی کوششوں اور رہنمائی سے ابو عبیدہ ابن جراح، عثمان بن مظعون، ارقم بن ابو الارقم اور ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اعلان نبوت کے 4 سال جب اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ حق کی جانب بلانا شروع کر دیا۔ اس پر مشرکین قریش بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ بالخصوص اسلام قبول کرنے والے غلاموں اور لونڈیوں پر انہوں نے ایسے ظلم کیے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ظلم و ستم کے اس دور میں ابوبکر صدیق نے بے دریغ مال خرچ کر کے متعدد مظلوم غلاموں اور لونڈیوں کو ان کے سنگ دل آقاؤں سے خرید کر آزاد کروایا۔ حضرت بلال بنو جمع کے ایک مشرک امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس ظالم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ وہ آپ کو دوپہر کے وقت مکہ کی دبتی ہوئی ریت پر لیٹاتا اور ایک باری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد کی پیروی سے باز آ جا اور لات اور عزا کو معبود برحق ہونے کا اقرار کر لے، ورنہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اس کے جواب میں آپ احد ہی کیے چلے جاتے۔ حضرت بلال کے لیے ہر روز نیا عذاب تجویز کرتا۔ کبھی آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتا، کبھی آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تاریک کوٹری میں ڈال دیتا اور تازیانے رسید کرتا رہتا، کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈال کر محلہ کی لونڈیوں کے سپرد کر دیتا کہ وہ آپ کو مکہ کی گلیوں اور پہاڑوں میں گھسیٹتی پھرتی رہے۔ پھر انہیں لوہے کی طرح گرم ریت پر اندھے منہ لٹا دیتے اور پھر آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ ایسے ہی سخت عذاب دے کر آپ کو اسلام سے روح گردانی کا کہا جاتا، لیکن آپ احد ہی کہتے رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر بنو جمع کے محلے میں ہی تھا۔ وہ ہر روز شہدائے حق بلال کو طرح کی عقوبتوں میں مبتلا دیکھتے تو ان کو سخت دکھ ہوتا۔ آخر ایک دن آپ نے حضرت بلال کو ایک معقول رقم کے عوض امیہ سے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، بے شک ابو بکر نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، بس تم ان کا مرتبہ پہچان لو۔ لوگوں، میں ان سے راضی ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مہاجرین و انصار نے سیدنا ابو بکر کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی کہ میں ان کا ہمسر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے میں، غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے اور اعلانیہ نماز پڑھنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ ابو بکر کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر سیدنا ابو بکر کی یہ خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح دنیا میں نہ پھیلتا۔ اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا، اسی طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے۔ دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا، وہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی۔